الحسین مسجد مانچسٹر میں جشن ولادت امام مہدی علیہ السلام کے سلسلہ میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں شرکاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ممتاز عالم دین مولانا معظم علی قمی نے ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے آنے سے ہی دنیا سے ظلم و زیادتی مٹ سکے گی۔ انہیں اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے ہوئے واضح کیا کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزندوں اور ساتھیوں سمیت جان کا نذرانہ دے کر یہ بات ثابت کر دی کہ دنیا میں سدا حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ کی ناموس کے آگے جان کی کوئی اہمیت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اہل بیت اطہار نے نہ صرف خیرات و صدقات دینے میں دنیا کو حیران کر دیا بلکہ جنگ کی حالت میں بھی اپنے اعلیٰ اصولوں پر قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اہل تشیع اس امام کو مانتے ہیں جس نے موت کے مسلح پر بھی نماز ادا کر کے خدا کی حاکمیت کو رہتی دنیا تک ثابت کر دیا۔ چنانچہ آپ سب کو امام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نماز کو قائم کرنا چاہیے اور خود کو اسلامی عقائد کا پابند بنانا چاہیے کہ واقعہ کربلا سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین پر جتنا بھی ظلم چاہے ڈھا لو لیکن فتح آخر میں فلسطینیوں کی ہی ہوگی۔ ایک طرف اسلحے کے انبار ہیں اور دوسری طرف نہتے فلسطینی شہری جن کو اسرائیل کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور ان کے جذبوں کو دیکھ کر دنیا بھر میں اسرائیل کے حامی خوف کھا رہے ہیں۔ تقریب میں ذاکرین اہل بیت ڈاکٹر سید نیر آبدی OBE، محبوب الہی بٹ اور دیگر نے امام مہدی علیہ السلام کو منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر الحسین مسجد مانچسٹر کے صدر سید بابر نقوی اور دیگر زورمان نے بھی خطاب کیا، جبکہ تقریب میں بہت سے شرکاء نے تلاوت کلام پاک منقبت پڑھ کر عامہ اہل بیت اطہار کو خراج تحسین پیش کیا۔ ساتھی رپورٹر چودھری پرویز مسیح مٹو کے ہمراہ محبوب الہی بٹ، اسپیکر ٹی وی، مانچسٹر۔ ظہور کا وقت آ گیا ہے، چراغ الفت جلائے رکھنا، نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، رکھو ہر ایک پر نظر جمائے، دل و نظر سے کہ سامراں سے نہ جانے کس راستے سے آئے، ظہور کا وقت آ گیا ہے، ہر ایک رستہ سجائے رکھنا۔ مل کے صلوات سنائیے محمد تو وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ہم نے انہیں خیرات کی وحی کر رکھی ہے، وہ عمل خیر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ امام حق ہوتا ہے جو خیر ہی کرے، شر نہ کرے، غلط کام نہ کرے، صرف اور صرف خیر کرے۔ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے، تاریخ اسلام کا بھی مطالعہ کر کے دیکھیے کہ سارے کے سارے اماموں کے حصے میں خیر کوئی نہیں آئی۔ اور وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم نے ان اماموں کو یہ بھی حکم دے رکھا ہے کہ وہ نماز پڑھیں، اور نماز بھی آپ پیچھے مطالعہ کر کے دیکھیں، بڑے بڑے جو ہیں وہ فنی نمازیں تو موجود ہیں، لیکن چاند کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، کہ اے امام حق، میں گواہی دیتا ہوں کہ نماز ایسے تو نے پڑھ دی جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے، زکوٰۃ بھی ایسے تو نے دے دی جیسے زکوٰۃ دینے کا حق ہے، اور ایتاء زکوٰۃ، یہ دونوں چیزیں آ گئی۔ بس امام وہ ہوتا ہے جو عمل خیر کرے اور نماز بھی حد اعلیٰ کی پڑھے اور زکوٰۃ بھی بہترین زکوٰۃ دے۔ کیوں ہم نے ان کو چن لیا؟
وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہمارے پرانے عبادت گزار بندے تھے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کنورٹڈ امام نہیں ہوتا، بلکہ پہلے سے جو عبادت گزار ہو وہ ہوتا ہے۔ اور کانو لنا عابدین، وہ ہمارے عابد بندے تھے۔ میں قربان جاؤں، اسی خاندان میں ملے گا، صرف عابد نہیں، ان عابدوں میں جب آ جائے تو سارے عابد، وہ فرشتے ہوں یا جن ہوں یا انبیاء ہوں، اٹھ کے سلام کریں گے، جھک کے کہیں گے السلام علیکہ یا زین العابدین۔ اور جو ساجدین کی صف میں چلا جائے تو سارے جھک کے کہیں گے السلام علیکہ یا سید الساجدین۔